اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی ہر بلائی، صحت و تندرستی ہو، خیر و برکت ہو، خوشحالی ہو، سکون ہو، عزت و راحت ہو، اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 3 ایسے اعمال بتانے جا رہا ہوں جن کو آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کرنا ہے۔ یہ بہت ہی خاص اور مجرب اعمال ہیں۔ ان کو آپ نے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں مثلاً 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی رات کو کرنا ہے، اور اگر ان کو آپ ان 5 راتوں میں نہ کر سکیں تو کم از کم آپ نے ایک رات کو اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ سامعین، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک ایسی رات رکھی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، اور اس رات کے بارے میں قرآن مجید میں ایک مکمل سورت القدر موجود ہے، جس میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح الامین اس میں اپنے رب کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، اور یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع آفتاب تک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری امتوں کی عمریں دکھائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی امت کی عمروں کو دیکھا تو بہت چھوٹا پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے کہ میری امت اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتوں جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرما دی، جو دیگر امتوں کے اظہار مہینوں سے بہتر ہے۔ پیارے سامعین، اتنی زیادہ فضیلت ہے شب قدر کی۔ اگر آپ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، آپ کی تمام نیک مراد دلی حاجات کو پورا کر دے گا، اور آپ پر اپنی رحمت کو موسلادھار بارش کی طرح برسائے گا انشاءاللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر کی رات کون سی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ 21 رمضان کی رات، 23 رمضان کی رات، 25 رمضان کی رات، 27 رمضان کی رات، 29 رمضان کی رات میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن بہت سے بزرگان دین اور علماء کرام نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ رات 27 رمضان کی رات ہے، لیکن حقیقت میں اس رات کے بارے میں کسی کو پکا پتہ نہیں کہ شب قدر کی کون سی رات ہے۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور یہ رات گھوم پھر کر آتی ہے، یعنی کبھی 21 رمضان کی رات کو، اور کبھی 23 رمضان کی رات کو، اور کبھی 25 رمضان کی رات کو، اور کبھی 27 رمضان کی رات کو، اور کبھی 29 رمضان کی رات کو آتی ہے۔ تو پیارے سامعین، آپ نے ان راتوں کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ آپ کو جو اعمال بتانے لگا ہوں ان اعمال کو بھی کریں، اور ان راتوں میں خوب اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے، ہو سکتا ہے زندگی میں دوبارہ کبھی یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن
آپ کو بر وقت مل سکے۔ معزز سامعین، آپ نے ان 5 طاق راتوں میں جو سب سے پہلا عمل کرنا ہے وہ ہے صدقہ خیرات۔ آپ نے صدقہ خیرات اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق نکالنا ہے۔ اگر آپ زیادہ صدقہ و خیرات نہیں نکال سکتے تو آپ 5 روپے، 10 روپے، 100 روپیہ، 500 روپیہ، 1000 روپیہ، جتنی آپ طاقت رکھتے ہیں، جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں، اتنا آپ نے صدقہ و خیرات نکالنا ہے۔ اور کوشش کریں کہ آپ نے ان 5 راتوں میں ہر رات میں آپ نے صدقہ و خیرات نکالنا ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ نے 2 عمل کرنے ہیں ان کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے، بعد سلام کے 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ تو پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نماز کا پڑھنے والا اپنے مسئلے سے نہ اٹھے گا کہ اللہ پاک اس کے اور اس کے والدین کے گناہ معاف کر کے انہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت آراستہ کرو، اور فرمایا کہ وہ جب تک تمام بہشتی نعمتیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے گا اس وقت تک موت نہ آئے گی۔ سبحان اللہ، کتنی زیادہ فضیلت ہے اس چھوٹے سے عمل کی۔ اس لیے سامعین، آپ نے ان 5 راتوں میں 2 رکعت نماز نفل، ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور جب آپ ان 2 رکعت نماز نوافل کو ادا کر لیں تو پھر آپ نے اسی جگہ بیٹھے 70 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ تو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ان 3 اعمال کو کر لیں، صدقہ و خیرات نکال لیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں اور 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیں، تو پھر آپ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ مولا مجھے اس بابرکت رات کے صدقے میرے گناہوں کی معافی فرما، مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، مجھے صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یہ جو مصیبتیں، یہ جو پریشانیاں، یہ جو مشکلات مجھ پر آن پڑی ہیں ان سے مجھ کو نجات نصیب فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، میری اولاد کو فرما بردار بنا۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور سنے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان طاق راتوں میں اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بہن بھائیوں نے کمنٹس میں دعا کے لیے کہا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی ہر جائز دعا کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔